آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومتی پلان میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم پہلے قومی اسمبلی میں لائی جا سکتی ہے۔ اسی پر بات کریں گے عائشہ ناز سے۔ جی عائشہ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا جو گھر ہے وہ مشاورت کا گھر بنا ہوا ہے۔ ایک کے بعد ایک پارٹی وہاں پر جا رہی ہے اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ بھی وہاں پہ روانہ ہوں گے۔ تو اس طرح ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم لانے کا جو سلسلہ تھا وہ تھوڑا چینج ہو چکا ہے۔ پہلے آئینی ترمیم سینٹ میں لائی جا رہی تھی اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان تھا، لیکن اب ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پہلے جو آئینی ترمیمی مسودہ ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن ابھی جو سینیریو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا، تو یہاں پہ جتنے بھی سینیٹرز اور ایم این ایس آئے تھے وہ دوبارہ اپنے لاجز میں لوٹ چکے ہیں۔ یہاں پر اس وقت اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کوئی ایم این اے اور کوئی سینیٹر جو ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ سینٹ کا ٹائم پھر چینج کر دیا تھا، 8 بجے رکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ چینج کر دیا جائے گا۔ لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے تو آج تو مشکل نظر آ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کسی بھی اجلاس میں پیش کی جائے گی، کیونکہ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ابھی تک طلب نہیں کیا، اور جب تک اس اجلاس میں اس کی منظوری نہیں لی جائے گی تب تک اس کو کسی بھی سیشن میں یا سینٹ یا قومی اسمبلی کے سیشن میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج کے اجلاس میں یہ پیش نہ ہو سکے اور کل دوبارہ سے اجلاس بلایا جائے حکومت کی طرف سے، اور ان اجلاسوں میں یہ آئینی مسودہ جو ہے وہ پیش کیا جائے اور اس کی منظوری لی جائے گی۔ آئینی ترمیم پہلے قومی اسمبلی میں لائی جا سکتی ہے۔ اپڈیٹ کریں تھی عائشہ ناز، بہت شکریہ آپ کا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے پر اتفاق ہوگا یا نہیں؟ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر حکومت اور اپوزیشن کے وفود کی آمد جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے وفد کی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں مولانا سے مشاورت جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز محمد دانش سے۔ جی محمد دانش، بتائیے گا۔ جی بالکل عریبہ، صورتحال جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو 3 رکنی وفد ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر موجود ہے، اور آج جو بانی پی ٹی آئی سے پاکستان تحریک انصاف کی 5 رکنی لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے، وہ اس ملاقات کا احوال اور مشاورت کے لیے مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے ہیں۔ جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کا مولانا فضل الرحمان سے ذکر کریں گے، اور اس سے جو بڑی صورتحال وہ یہ ہے کہ اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یہ کہا گیا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے، اور اس سے تھوڑی دیر بعد ہی جو پریزیڈنٹ کا جو پروٹوکول ہے، جو سیکورٹی ہے، وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر پہنچ چکا تھا۔ لیکن ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو ملاقات ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد پریزیڈنٹ ہاؤس میں آصف علی زرداری سے ہوگی، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جو آمد ہے وہ بھی متوقع ہے۔ وہاں پر جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو یہ سلسلہ ہے اس پر یہ غور کیا جائے گا کہ آج کسی طرح اس پروسیس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال پھر سے یہ چینج ہوئی ہے کہ جو سینٹ سیشن ہے وہ اس کا تیسری بار جو وقت ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے این اے سیشن ہوگا، پھر اس کے بعد سینٹ کا سیشن ہوگا، لیکن اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ بات بھی آج سننے میں آئی کہ جب آج چونکہ صدر اور وزیر اعظم کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو پہلی ملاقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ دونوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا لیتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس آئینی ترمیم میں ان کو ساتھ ملانا یا نہ ملانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ ساتھ رکھتے ہیں۔ تو ابھی مولانا فضل الرحمان جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں گے تو وہاں جو یہ بات ہے یہ بھی ہوگی، لیکن اب دیکھنا یہ کہ کیا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، چونکہ اس سے کچھ روز قبل کئی بار مولانا فضل الرحمان یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو الائنس پارٹیاں ہیں، مولانا فضل الرحمان ان اپوزیشن کی پارٹیوں کو اکیلا جو ہے وہ اس اہم ترمیم کے سلسلے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی پارٹی چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ اس آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دے، لیکن کچھ ایسے شکے تھے جس پر مولانا فضل الرحمان کو بھی اتفاق تھا، پی ٹی آئی کو بھی اتفاق تھا، لیکن پی ٹی آئی کی چونکہ جو شرط تھی کہ بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات کروائی جائے، تو آج ملاقات تو ہو گئی ہے۔ اس ملاقات کا احوال جو ہے وہ ابھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے، اور اسی ملاقات کا وہ احوال جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ جی اچھا دانش، یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس وقت ملاقات میں پی ٹی آئی کے وفد میں کون کون شامل ہے؟
جی بالکل اریبا، بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں علی ظفر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، وہ اس وقت مولانا اور حامد خان بھی ہیں، وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ گزشتہ رات جو ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف میں، تو اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ جو 5 رکنی پاکستان تحریک انصاف کا وفد ہے، جن میں بیرسٹر گوہر ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، حامد خان ہے، علی ظفر ہے، یہ جو ہے اور اسد کیسر ہے، یہ بانی پی ٹی آئی سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے، اور یہ 5 رکنی وفد پھر اس ملاقات کا جو احوال ہے وہاں 26ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں بانی پی ٹی آئی کیا کہتے ہیں وہ جہاں آ کر مولانا فضل الرحمان سے جو ہے وہ احوال جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو بتائیں گے۔ اور ابھی اس وقت جو ہے وہ وفد پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر موجود ہے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو گئی ہیں، یہ ملاقات کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کا وفد ابھی شیئر کرے گا۔ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے محمد دانش، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئین سازی کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا آئین سازی کے حوالے سے مکمل اتفاق ہے۔ خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کریں۔ کل جو ڈرافٹ منظور ہوا اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی، قصور صرف اور صرف تحریک انصاف کا ہے۔ تحریک انصاف ثابت کرے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ امید ہے پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے ڈرافٹ کو مانے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مسلسل اس آئینی ترمیم پہ، جوڈیشل ریفارمز پہ انگیجمنٹ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی 100% اتفاق خواہش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جے یو آئی خود، جو ہمارا آپس کا طے شدہ اگریڈ کنسنسس جوڈیشل ریفارمز کی لیجسلیشن ہے، کہ مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلیمان میں پیش کرے۔ ڈرافٹ میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب خود پیش کرے، وہ ڈرافٹ مولانا صاحب نے خود لکھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ جو حکومت کے ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے، آپ کی تمام شکایتیں موجود نہیں ہیں، تو آپ اب ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد پارٹی کا سخت موقف سامنے آ گیا۔ بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر فی الحال دستخط نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی 15 روز سے آئینی ترمیم سے متعلق ہونے والی پیش رفت پر مکمل لا علم تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل میں 5 روز سے بجلی نہیں تھی۔ امید کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا کو کہا ہے کہ بانی کی واضح ہدایت آنے تک ووٹ نہیں دے سکتے۔ کس بات کی جلتی ہے، اگر 2 دن لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سیل میں بجلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے چونکہ ان کے پاس گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہے، نہ اخبار کا ایکسس ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے۔ البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بار پھر نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم آئین سے تجاوزات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوشش ہے آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا ہو جائے۔ مولانا کا کوئی مطالبہ نہیں، ساری بحث آئین اور قانون سے متعلق ہے۔ خواجہ آصف نے اراکین اسمبلی کو اغوا کیے جانے کی تردید کر دی۔ بولے بتایا جائے کون اغوا ہوا، سب لوگ گھروں میں ہیں، فون پر دستیاب ہیں۔ ہماری بنیادی طور پہ یہ کوشش ہے کہ میکسیمم لوگ جو ہے اس ترمیم کو سپورٹ کریں۔ نمبرز ہمارے جو ہے الحمدللہ پورے ہیں۔ ہم میجر جو ایک مقصد ہے اس ترمیم کا وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، جو آئین گارنٹی کرتا ہے۔ جو انکروچمنٹ ہے ہماری ٹرف کے اوپر، جو آئین ہمیں گرانٹ کرتا ہے
ہم اس انکروچمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک اور بات جو کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی لوگ اغوا ہوئے ہیں، بتایا جائے کون اغوا ہوا ہے، بندہ اغوا ہوا ہے یا کوئی خاتون ممبر اغوا ہوئی ہے، لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں. یہ جعلی بیانیاں بنانے والی جو پارٹی ہے، یہ وہی اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی کہانیاں گھڑ رہی ہے. سربراہ بی این پی سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ خفیہ طریقے سے آئینی ترمیم کی جا رہی ہے. آئینی ترمیم کو خفیہ ڈاکیومنٹ بنا رکھا ہے، مسودہ ایک ساتھ میں شیئر ہو رہا ہے. ایسی کون سی ترمیم ہے جسے پبلک کرنا حکمرانوں کے لیے باعث شرم ہے؟ آئین میں ترمیم کا علم عوام اور سیاسی جماعتوں اور ان کے ورکرز کو ہونا چاہیے. طبقوں کے لیے جو ہے باعث شرم ہو رہا ہے. میں ترامیم کی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں اس کو علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کے بارے میں علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹی کے ان ورکروں کو اس کا علم ہو کہ آئینی ترامیم کو ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹس سمجھ کر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا. مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے، کبھی کسی ایک کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے، کبھی دوسرے کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ آئینی مسودہ تیار ہے، بس کابینہ سے منظور کرانا ہے. آئینی ترمیم پر مکمل اتفاق رائے کے لیے آخری کوششیں جاری ہیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بارے میں نہ صرف ہم بلکہ خود جماعت والے بھی کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے. ہم تو کل بھی تیار تھے اور مسودہ تیار ہے، اس کو کیبنٹ نے اپروو کرنا ہے. ہوپ فلی کل کیبنٹ کا اجلاس تھوڑی دیر کو ہوا تھا، آج بھی ہوگا کیبنٹ کا اجلاس. تو ونس اٹ از تھرو فرام دا کیبنٹ تو ہوپ فلی اس کے بعد پھر سینٹ میں آ جائے. اتفاق رائے کے لیے میرا خیال ہے آخری کوششیں ہو رہی ہیں. ان کوششوں کا ثمر ابھی تھوڑی دیر بعد تک ہمیں پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ آ جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کچھ دیر میں ایوان صدر میں صدر زرداری سے ملاقات کریں گے. ذرائع کے مطابق ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد بھی متوقع ہے. اس پر بات کریں گے محمد دانش سے. جی دانش، بتائیے گا آمد کب تک متوقع ہے؟ جی بالکل، 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ زیر غور ہے، اور اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ صدر مملکت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے خود ملنے ان کی رہائشگاہ پر آئیں گے. باقاعدہ صدر مملکت کا پروٹوکول بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ کے باہر پہنچا تھا. لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے بلاول بھٹو زرداری یہاں سے مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ سے واپس گئے تو اس کے بعد جو پریزیڈنٹ کا جو سیکورٹی پروٹوکول تھا وہ بھی یہاں سے واپس چلا گیا. اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اب سے تقریباً جیسے ان کی ملاقات واپسی ختم ہوگی تو پھر وہ ایوان صدر جائیں گے. وہاں پہ وہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے. اور اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد جو ہے وہ بھی متوقع ہے، چونکہ یہ وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کی جو 2 بار ملاقات ہے، ایک بار ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے اور دوسری ملاقات جو ہے واپس سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے، تو یہ تیسری ملاقات ہوگی جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہوں گے. اور اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کی جانب سے جو انہیں آئینی ترمیم کے سلسلے میں انہیں ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس کی جو دیگر پارٹیاں وہ ان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. اور چونکہ ایک اہم ترمیم ہے اور اس اہم ترمیم میں جو اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے اس کو اگر اکیلا چھوڑ دیا گیا تو یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور اس میں کچھ اہم اس آئینی ترمیم میں کچھ ایسی اہم شکیں بھی تھی جس پر پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے اتفاق کیا ہے. تو اب جو ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ جائیں گے. لیکن اس وقت جو ہے پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات ہے وہ جاری ہے. تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ لمبی ہوگی، کیونکہ آج جب پاکستان تحریک انصاف کا 5 رکنی وفد اڈیالہ جیل گیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے، تو وہاں پر بانی پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ان کے 5 رکنی ٹیم تھی ان پر شدید جو ہے بانی پی ٹی آئی نے غصہ کیا اور اس آئینی ترمیم کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی نے محمد دانش، آپ کا شکریہ. سینٹ کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ایک مرتبہ پھر ری شیڈیول کر دیا گیا. قومی اسمبلی اجلاس اب 9:30 بجے ہوگا. مزید جانتے ہیں سینئر رپورٹر انتظار حیدری سے. جی انتظار، بتائیے گا قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ری شیڈیول کر دیا گیا ہے؟ ہاں جی بالکل، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ری شیڈیول کر دیا گیا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 2 مرتبہ ری شیڈیول کیا جا چکا ہے. اب تک
कौमी असम्बली का इजलास पहले 3 बजे होना था, फिर 7 बजे का वक्त दिया गया, अब 9:30 बजे का वक्त दिया गया है। सेनेट का इजलास भी इसी तरह मुसलसल रिवाइज हो रहा है, उसका शेड्यूल रिवाइज हो रहा है, और अब कौमी असम्बली का इजलास भी रिवाइज कर दिया गया है, क्योंकि जो बदलती हुई सूरत हाल है, इस सूरत हाल के पेश नज़र इत्तेफाक राय की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, तो इस बुनियाद पर जो है कौमी असम्बली का इजलास और सेनेट का इजलास मुसलसल जो है वो रिवाइज किए जा रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में मुसलसल अहम मुलाकातें की जा रही हैं, और मुलाकातों की बुनियाद पर जो है वो वफाकी काबीना का इजलास भी रीशेड्यूल किया गया। उसके बाद अभी तक वफाकी काबीना के इजलास का अगला शेड्यूल नहीं दिया गया, इस वजह से कौमी असम्बली का जो इजलास है इसको भी रीशेड्यूल कर दिया गया है, और अब अगला जो वक्त दिया गया है वो 9:30 बजे का वक्त है। 9:30 बजे अब कौमी असम्बली का इजलास होगा। ये जो नया नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की तरफ से, बाकायदा अलामिया भी जारी कर दिया गया है, अपने अरकान को भी बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है कि अब कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 9:30 बजे होगा। लेकिन इससे पहले सेनेट का इजलास होना है, और सेनेट के इजलास से पहले वफाकी काबीना का इजलास होना है। वफाकी काबीना के इजलास का अभी तक कोई एजेंडा जो है वो सामने नहीं आया, अभी तक कोई शेड्यूल जो है वो वफाकी काबीना का सामने नहीं आया। जब इजलास मुअख्खर किया गया उसके बाद से अब तक जो है काबीना का इजलास नहीं बुलाया गया। हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाकी राय पैदा करे, इसी वजह से जो है वो इजलास जो है उन्हें डिले किया जा रहा है। अब तक इजलास जो है 2 मरतबा जो है वो डिले किए जा चुके हैं। खुसूसन कौमी असम्बली का इजलास जो है वो जिसे 7 बजे होना था वो 9:30 बजे तक चला गया है। अगर मुलाकातों का जो सिलसिला है ये लंबा होता है तो इम्कान ये है कि एक मरतबा फिर भी जो है ये शेड्यूल आगे किया जा सकता है। जी, कौमी असम्बली का इजलास एक मरतबा फिर रीशेड्यूल कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे होगा। अपडेट करें इंतजार हैदरी, बहुत शुक्रिया आपका।